کہ ایک شخص تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ایک دن بڑا ذوق و شوق چڑھا، اسی وقت اس نے ٹکٹ کا معلوم کیا، اور ٹکٹ کا معلوم کرنے کے بعد ٹکٹ کٹائی اور سیدھا مدینہ طیبہ، نماز غسل کیا، مسجد نبوی شریف گیا، نماز پڑھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جالی کے ساتھ بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں تو ہوں آپ کا امتی، پر اتنا کیسا بد نصیب امتی ہوں میں کہ آپ کو اپنے پیاروں نے تو دیکھا ہے، آپ کو تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، آپ کو فلاں فلاں کافر نے بھی زیارت کی آپ کی. مسلمان تو مسلمان رہے، انہوں نے تو زیارت کی اور بہت کچھ حاصل کیا، آپ کو تو چہرے انور کی تو زیارت ابو لہب اور ابو جہل نے کی ہے، پر میں کیسا آپ کا امتی ہوں کہ میں نے آپ کی زیارت ہی نہیں کی، مسلمان ہو کر بھی میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا. کہتے ظہر سے لے کر عصر تک روتا رہا، یہی کہتا رہا، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک مسجد نبوی شریف پہ بیٹھا، وضو کر کے آتا، بیٹھ کر بس یہی رونا دھونا شروع کیا. فجر کی نماز کے بعد گھر گیا کہ تھوڑا آرام کروں گا، یہی ایک اس کو شوق تھا. کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد گیا ہوٹل میں، جا کر سویا ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی اسے. کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی انتہائی خوبصورت انداز میں اسے زیارت نصیب ہو گئی. وہ جب طلب سچی ہو نا پھر اللہ آسان کر دیتے. تو یہ روحانی زیارت ہے آل دا ٹائم. کوئی کام کرنے لگو تو بھائی یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس وقت کیا کرتے تھے، فوراً آپ کے ذہن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی روحانی تصویر آ جاتی ہے، اور آپ کے ذہن میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آ جاتے ہیں ہر کام کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ.